बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को इश्तिहारी करार देने की, इमरान खान को गिरफ्तार करने की साजिशें हो रही हैं। तो कल ये इंडिया हमें मिल चुका था। कल जो ये जज साहबा को धमकी देने के जो मुकदमे की समाअत हुई थी उसमें भी, और इलेक्शन कमीशन केस की जो समाअत हुई थी, तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमीशन की समाअत, उसमें भी ये इंडिया ये लोग दे चुके थे। तो अब ये खौफ था, मैंने लास्ट व्लॉग में बता चुकी थी, रात मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अब उम्मीद है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। तो उन लोगों से सब्र अब नहीं हुआ और रात बैठ के वो साजिशें करते रहे और रात भर इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो ज़ेर बहस रही। लेकिन अवाम जो है वो इस वक़्त मुहाफ़िज़ बन गई है इमरान खान की। अगर इमरान खान इस वक़्त अवाम के हकूक़ के लिए, अवाम के मफ़ादात के लिए निकल रहे हैं, तो अवाम भी उनकी मुहाफ़िज़ बन गई है। जिस तरह पहले भी ऐसे हुआ कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो हज़ारों लोग देखते ही देखते बनीगाला पहुँच गए थे और उन्होंने इमरान खान की हिफाज़त की। तो रात भी ज़मान पार्क में यही सूरत हाल रही। रात भर हज़ारों अफ़राद जो हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद रहे। उनमें नौजवान भी थे, ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे। हालाँकि रात हल्की-हल्की बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो अच्छा नहीं था, शदीद ठंड थी। लेकिन इसके बावजूद लोग जोक दर जोक गाड़ियाँ भर-भर के आ रहे थे और उधर स्टे कर रहे थे। तो क्या रात इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई? ये सारा क्या मामला हुआ, मैं आपको इस व्लॉग में इससे आगाह करूँगी। अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था? पीटीआई के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल क्या था? ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रही हूँ। ये मैं आपको जो एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं इमरान रियाज़ ख़ान, उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उनका ये कहना है कि मेरे सोर्सेज़ ये बताते हैं कि नवाज़ शरीफ से एस्टेब्लिशमेंट ने 2 वादे किए थे। एक वादा तो ये था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ़ यहीं पे बस नहीं की जाएगी, बल्कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा और इमरान खान को, क्योंकि जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो फिर इलेक्शन के दिनों में अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकेंगे। तो इस तरह से इलेक्शंस पे असरअंदाज़ होने की कोशिश की जाएगी। एक वादा ये नवाज़ शरीफ से किया गया था। दूसरा वादा ये किया गया था कि नवाज़ शरीफ को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। जब वो पाकिस्तान आ जाएँगे तो उन्हें ज़्यादा देर जेल नहीं काटनी पड़ेगी, बल्कि उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा और उनकी जो नाअहली है उसे भी ख़त्म कर दी जाए कर दी जाएगी। अब ज़ाहिर है जब नाअहली भी ख़त्म होगी, गिरफ्तारी भी नहीं होगी, वो पाकिस्तान में होंगे, तो इट मीन्स कि वो अपनी मुकम्मल इलेक्शन कैंपेन शहर-शहर जाके लड़ सकेंगे और इस तरह से इलेक्शन वो जीत सकते हैं। ये सिर्फ़ इनकी खाम-ख़याली है, ये इनका अपना ख़्याल है किस तरह से ये जीत सकते हैं। हालाँकि अब जब भी ये जहाँ-जहाँ भी जाएँगे, चोर-चोर के नारे लगेंगे और ऐसी सूरत में कि जब इन्होंने इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया हो, तो ऐसी सूरत में तो अवाम अब मज़ीद इनसे नाराज़ हो जाएगी। तो अब ये जो सारा इनका प्लान था, जिस प्लान के तहत अदारों ने नवाज़ शरीफ साहब से ये वादे किए थे, उसमें इमरान खान ने इनकी ना गड़बड़ कर दी है। इमरान खान ने इनके मामलात ख़राब कर दिए हैं, अंदर अपनी कार्रवाइयाँ डाल के, अंदर अपनी सियासी बसीरत डाल के, क्योंकि जो भी इनका प्लान था, उसमें ये शामिल नहीं था कि शहबाज़ शरीफ को एतमाद का वोट लेने को भी कहा जा सकता है। उसमें ये भी शामिल नहीं था कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे, उसमें ये भी शामिल नहीं था कि फिर ये क कौमी असम्बलियाँ जो हैं, पंजाब असम्बली और केपीके की असम्बली, ये तहलील हो जाएगी, क्योंकि इदारे जो हैं वो कॉन्टैक्ट में थे मेंबरान के साथ, पीटीआई के मेंबरान के साथ, और वो उन्हें कह रहे थे कि आप लोग एतमाद का वोट नहीं देंगे। लेकिन पीटीआई के मेंबरान को अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि लोगों की क्या वक़्त और हैसियत होती है और इस वक़्त जो इमरान खान का साथ छोड़ेगा, उसकी सियासी मौत वाक़या हो जाएगी। तो इसलिए ये सियासतदान है, इन्होंने अपनी सियासत बचानी है, तो सियासी मौत से बचने के लिए उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और सब ने आके परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दे दिया, जिसके नतीजे में दोनों असेंबलियाँ तहलील हो गईं। तो अब ये सब कुछ इनके जो प्लान है उसका हिस्सा नहीं था। तो ये जो निगरान वज़ीर आला की तकर्री हुई, ज़ाहिर है जब इनकी असेंबलियों की तहलील का इरादा नहीं था, फिर निगरान वज़ीर आला वुज़रा की तकर्रियों का भी कोई सिलसिला नहीं था कि निगरान वज़ीर आला होगा केपीके में भी और पंजाब में भी। तो अब ये जो प्लान कर रहे थे, जिसके तहत नवाज़ शरीफ से जो वादे किए गए थे, उसमें टाइम चाहिए था। टाइम लगना था ये सारी चीज़ें करने को। इमरान खान ने वो टाइम इन्हें नहीं दिया। इमरान खान ने अंदर ही इन्हें अपनी पसूड़ी डाली कि ये असेंबलियाँ भी तहलील कर दें और एतमाद का वोट भी लेने में कामयाबी होगी, असेंबलियाँ भी तहलील होगी, निगरान वज़ीर आला भी आ गए। अब इनके पास टाइम थोड़ा है, क्योंकि अब इन्होंने 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाने हैं और कोई चारा इनके पास है नहीं। तो 90 दिन के अंदर-अंदर
اس کو عمران نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آنا، ان کو اہل کرنا، عمران خان کو گرفتار کرنا، نہ اہل کرنا، الیکشن کمپین چلانی، تو یہ سب کچھ اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس مشکل کو کسی حد تک انہوں نے سولو کرنے کے لیے، اپنے مشکلات کم کرنے کے لیے ایک اور چال چلی، اور نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ محسن نقوی کو لے آئے۔ یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتے ہیں، جو پی ڈی ایم کو بھی سوٹ کرتے ہیں، اور جو سب کچھ جن سے یہ امید ہے کہ وہ سب کچھ وہی کریں گے جس سے ان کے مفادات محفوظ رہیں اور عمران خان کو نقصان پہنچایا جا سکے، عمران خان کے خلاف مزید پروپیگنڈا کیا جا سکے، اور جو الیکشنز ہیں، اگر پہلی بات تو یہ کہ وہ لیٹ ہوں، اور اگر ہو جاتے ہیں تو وہ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوں۔ اب یہ جو گرفتاری والا معاملہ ہے، یہ رات بھر کیا ہوتا رہا، میں اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ رات کو پونے ایک بجے کے قریب ایک میٹنگ ہوئی ہے پولیس کے اعلیٰ افسران کی۔ اب جب یہ پولیس کے اعلیٰ افسران کی میٹنگ ہوئی تو یہ بات کسی طرح سے پتہ چل گئی کہ ایک اعلیٰ افسران بیٹھے ہیں اور ایک میٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی نے بھی اپنے سورسز تیز کیے، جو رپورٹرز ہوتے ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنے سورسز تیز کیے اور پتہ کیا کہ یہ میٹنگ کس سلسلے میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ افسران جو ہیں وہ بیٹھ کے میٹنگ میں عمران خان کی گرفتاری پہ بات کر رہے ہیں، مبینہ طور پہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو کتنی نفری چاہیے، اور کیسے گرفتار کیا جائے گا، اور پھر اس معاملے کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے انڈر ڈسکشن تھیں۔ تو اب اس میں ایک جو چیز پتہ چلی ہے وہ یہ بھی پتہ چلی ہے کہ جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہاں پر کچھ پولیس کے لوگوں نے زمان پارک میں گھسنے سے انکار کر دیا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک میں جانے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ اب اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ تو لوگ ان پہ بھی ٹوٹ پڑ سکتے ہیں، لوگ تو دیوانے ہوئے پڑے ہیں اس وقت عمران خان کے لیے، اور اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لوگ جنون دکھائیں گے، لوگ کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے اتنے دل عزیز لیڈر کو بغیر کسی غلطی کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اب کچھ لوگوں نے انکار بھی کر دیا۔ اب ہوا معاملہ یہ، میں وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں جہاں میں بات کر رہی تھی کہ یہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے کہ کتنی نفریاں ہوگی، کیسے جائیں گے، کیسے مینیج کریں گے ان کی گرفتاری کو، یہی ساری باتیں ہو رہی تھی کہ باہر یہ چیز لیک ہو گئی، اور پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ایک ٹویٹ کر دی۔ 1:45 پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کی، اور اس کے بعد 2 بجے تک ہزاروں ٹویٹس، درجنوں ٹویٹس جو ہیں وہ آ چکی تھیں۔ اس کے بعد لوگ جوک در جوک وہ ٹویٹ کرنے لگے، اس طرح یہ جو بات ہے یہ سوشل میڈیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور پھر بڑی تعداد میں نوجوان، خواتین اور بچے انہوں نے زمان پارک کا رخ کر لیا، حالانکہ بارش ہو رہی تھی، شدید ٹھنڈ تھی، لیکن ایسی صورت میں بھی لوگ اپنی بیویوں کو بھی لے کے آئے، بچوں کو بھی لے کے آئے، گھر کی خواتین کو لے کے آئے، اور ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ جوک در جوک لوگ گاڑیاں بڑھ بڑھ کے آ رہے تھے اور زمان پارک میں وہ آتے گئے۔ اب جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اور کریٹیکل ہو گیا، اور عمران خان کو ایسی صورت میں فوراً گرفتار کرنا تو ناممکن سا ہوتا گیا۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ وارننگ دے چکے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا اس وقت کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈا نے تو یہاں تک کہا کہ یہ تو آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے اس قدر سخت الفاظ بولے۔ فواد چودھری نے بھی رات زمان پارک میں ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ حکومت احمقانہ حرکتوں سے باز رہے، اور انہوں نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہیں انہیں بچہ جمہورہ قرار دیا، اور فواد چودھری نے باقاعدہ طور پہ دم کھایا اور چیلنج کیا کہ اگر ہے ہمت تو آؤ زمان پارک آؤ اور عمران خان کو گرفتار کر کے دکھاؤ۔ اور اب یہ فواد چودھری کی نے جو پریس کانفرنس کی اور جو چیلنج کیا، جو دمکایا، اس کا نتیجہ آج نکل چکا ہے، اور صبح صبح آج فواد چودھری کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو اس بات کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اب تحریک انصاف کا کل جو ایک بتاؤں اور بات کہ الیکشن کمیشن کے سامنے آج تک بڑے احتجاج ہوئے، لیکن کل جو احتجاج ہوا ہے تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے باہر، وہ بڑا غیر معمولی احتجاج تھا۔ تو اب آج راول پنڈی میں احتجاج ہے، کل فیصل آباد میں ہوگا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کا پہیہ جام ہڑتال کا بھی ارادہ ہے، یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں
کہ اگر یہ باز نہیں آتے تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں کرنے سے، تو آگے تحریک انصاف یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ وہ پہیہ جام ہڑتال کرے گی اور پھر ایک بہت بڑا احتجاج آرگنائز کروائے گی۔ اب پی ٹی آئی کے 2 ہدف ہیں، میں آپ کو بیسکلی بتاتی رہوں۔ پہلا ہدف تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس کے بارے میں پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ جانبدار ہے، یہ بائسڈ ہے اور یہ پی ٹی آئی کے خلاف سارے کام کرتا ہے، پروپیگنڈاز کرتا ہے اور پی ٹی آئی کی جو ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے اس کا حامی ہے۔ اور دوسرا ہدف جو ہے وہ محسن نقوی ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ، جو نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ آ تو گئے ہیں، لیکن عمران خان نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ میں انہیں کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا اور ان کے ہر ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، عدالت میں بھی جاؤں گا، ان کے خلاف احتجاجی ریلے بھی نکالوں گا۔ اور تو اب وہ محسن نقوی کو آرام سے تو یہ وزارت سنبھالنے کا موقع نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کے وہ فیصلوں کو قبول کریں گے۔ تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ تو دن بدن بڑھ رہی ہے، ایون یہ تو جو نکات تھے ان کے جو صحافی وہ بھی آج مان رہے ہیں کہ عمران خان کو اب عوام کے ذریعے تو اب نہیں نکال سکتے، کوئی قانونی یا ٹیکنیکل چیز لاؤ اور اس سے عمران خان کو نکالا جائے۔ تو لیکن رانا ثناء اللہ نے اس سب میں ایک بڑی معصوم سی خواہش کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عوام عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے باہر کرے۔ تو ووٹ کی طاقت سے اب آپ لوگ باہر ہوں گے، عمران خان تو آئیں گے ہی ووٹ کی طاقت سے۔ عوام جو ہے اس میں اب تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی لیڈر اس قدر مقبول نہیں ہوا، مقبولیت کے جس لیول کو اس وقت عمران خان چھو رہے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد صبح گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، فواد چودھری کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گی کہ اب کیا صورتحال ہے، لیکن یہ میں بتاتی جاؤں کہ زمان پارک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اب لوگ وہاں پر کیمپس لگائیں گے اور وہاں پر وہ ڈیرے لگا کے بیٹھ جائیں گے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔